بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. جیسے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑی آج نہیں آئی نہیں، انہوں نے اتنے سالوں بعد شیئر کیا ہے کہ مجھے سرٹن ایج سے آ کے تو مجھے رات کو بچوں کی، عورتوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں. میں کئی بار چھتوں پہ جاتی تھی، ڈھونڈتی تھی، دیکھتی تھی کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. پھر سوچتی تھی میں پاگل ہو گئی ہوں، ڈاکٹر بننا شروع ہو گئی تو مجھے وجہ نہیں، ہیلوسینیشن ہے، فلانا ہے. جب میں تھوڑی آپ کے پاس جب آئی تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ آئیں اور پھر یہ سب کچھ رک گیا. میں نے آپ سے کوئی دعا کی، جو بھی کیا رکا، اور کل عرس کے کچھ عرصے کے لیے مجھے یہ پھر دوبارہ ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں ہوا. پھر وہ اپنے باتوں میں کوئی جواب دے رہے تھے کسی کو، تو مجھے سمجھ آئی کیا ہے. دعا کرنی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی. اب یہ وہ یہاں پہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنا ایکسپیرینس، اگلے دن مجھے 10 بندوں نے میسیج کیا ہوتا ہے مجھے رات سے ایسے ہونا شروع ہو گیا. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ نے آج تک کتنی دعائیں کرائی ہیں؟ میں تو اس قابل نہیں. پریکٹیکل کام جو ہے، یعنی اگر چلو ہمارا بیت کا محکمہ تو نہیں ہے، لیکن بیت کے محکمے میں 4 سٹیپس ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. ہمارے اس کھیل کو اگر سمجھو، اگر اس سے میں ریلیٹ کروں، شریعت ہمارے اس ریمیڈی کا لا یہ ہے جی، سورہ رحمان سنیں، دل صاف کریں، سب کو معاف کریں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے، اور تلافی بھی کر دیں، اللہ کو اپنے بھی نیکیاں پیش کر دیں. اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو یا اللہ یہ بولے، تو دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے. تو یہ تو ایک تھیوری، قانون، لا پڑھا دیا. اس کو صبح دوپہر شام 7 دن قاری باسط کی آواز میں سنیں گے، لیکن ابھی یہ صرف لا ہے. اچھا یہ اسے کرنا کیسے ہے؟ اسے جی آنکھیں بند کرنی ہے، پانی رکھنا ہے، سننا ہے. یہ طریقہ ہے، طریقت. کر لیا آپ نے تو اگر یہ کر لیا تو آپ کے جواب آپ کو آئے گا، یا آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. حقیقت کھل گئی آپ پہ، نہیں جی فراڈ ہی سی سارا، یا واقعی اس سے کچھ ہوتا ہے، پانی تو زمزم ہو گیا، میٹھا ہو گیا، یہ ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت اس پہ نکلی، اس کی اصل حقیقت نکلی کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک، اچھا ہو گئی. اب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یار تم بھی یہ کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا سیلف ایکسپیریمنٹ شروع ہو. جیسے مجھے کسی نے کہا کہ جی پانی اس بوتل میں پانی جو ہے نا یہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ بھی آپ فریج میں رکھیں ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ کا مجھے پتا ہے میرے سے جھوٹ نہیں بولتی، میں نے آپ کے کہنے پہ مان لی ہے. تو یہ علم الیقین ہے، میں نے آپ کے سن کے ہی مان لیا. ٹھیک ہے، نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہوگا، بغیر فریج کے ٹھنڈا ہو جاتا ہوگا. لیکن اس بندے کو نہیں ہے آپ پہ اعتبار، یا کسی کو نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے سی کے بغیر اتنی گرمی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو. تو اس نے بوتل پکڑی ہے، ٹھنڈی لگی ہے، دیکھیں ٹھنڈی ہے یار، ٹھیک ہے. یہ اس نے دیکھ لیا یا محسوس کر لیا، ایسے کر لیا، یہ عین الیقین میں آ جائے گا، دیکھ کے مان لیا کہ ہاں ٹھنڈی ہے. لیکن پھر کہتا ہے کہ یار بوتل ہی نہ ٹھنڈی ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہے اندر سے کہ نہیں ٹھنڈا ہے، یہ تو شاید اے سی کی وجہ سے باہر سے ٹھنڈی ہوئی ہے. اب اس نے پانی پی لیا تو بہت ٹھنڈا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے. اب اسے حق حاصل ہو گیا، یہ پانی، اور ہے بھی پانی ہی ہے یار، یہ کوئی اور چیز نہیں انہوں نے ڈالی ہوئی جو باہر سے یہ اینٹی فریز نہیں ڈالا ہوا ہے جس سے ویسے ہی ٹھنڈا ہوا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ٹھنڈا ہی ہے. اب حق الیقین حاصل ہو گیا. اب اسے کوئی دوسرا بندہ کہ کیسے ہو سکتا، نہیں یار یہ ٹھنڈا ہے، یہ ایسے ہی ہے. تو اب اس کا کام ہے دوسروں کو بتائے. تو اسی طرح آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، کوئی اور ٹھیک ہو گیا، اس کا کام ہے وہ آگے بتائے. اب جب وہ آگے بتانا شروع ہوگا، اس پہ مزید حقیقت یا معرفت کھلنی شروع ہوگی کہ یار یہ ڈاکٹر جاوید کا ہی کمال نہیں ہے، یا یہ بابا جی تو نہیں، یہ تو میں بھی بتاتا ہوں تو ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی بھی بتاتا ہے تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا کہ اس میں قابلیت کا تو چکر ہی نہیں ہے. اچانک آپ کو پتہ چلا کہ یہ جس بندی نے مجھے بتایا یہ تو ماڈل، یہ تو پروسٹیچیوٹ ہے، اس کے بتانے سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. تو پھر تو یہاں کردار بھی میٹر نہیں کر رہا.
لیکن اس نے بڑے جذبے سے مجھے بتایا ہے. تو یہ چیزیں نئی سے نئی حقیقتیں اور معرفتیں یہاں پہ کھول رہی ہیں. لیکن اگر آپ ادھر ہی بیٹھے رہے کہ ہاں سورہ رحمان سنیں 3 بار اللہ کر کے پانی پئیں, سر جی کہتے ہیں, حضرت محترم سر جی کہتے ہیں, بابا جی نے کہا ہے, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں, میں آگے بتاؤں, ٹھیک ہے, سر جی بتائیں گے. جوید صاحب سے جا کے ملنے, جیسے وہ کہہ رہی ہیں, وہ آ کہہ رہی جی مجھے وہاں سے اس اسٹاف نے بھیجا, اس ڈاکٹر نے بھیجا ہے, وہ خود کیوں نہیں بتا رہے؟ ساروں کو میں نہیں ڈیل کر سکتا, سارے میرے تک پہنچ بھی نہیں سکتے, اور میرا بتانا آپ کا بتانا سیم ہے. میں تو کئی بار کہ میں خود ایک ڈاکیے کی طرح بس ایک میسج دے رہا ہوں, یا ایک بجلی کا وابڈا کا لائن مین ہے, وہ کھمبے سے بجلی کھینچتا ہے, آپ کے گھر میں تار دے دیتا ہے. آگے اب آپ سوئچ ہی نہیں آن کر رہے, آپ کی مرضی ہے نا, بجلی کا کنیکشن لگ گیا ہے, اب آپ گرمیوں میں بھی اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے سردیوں میں ہیٹر چلائے ہوئے ہیں, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس بجلی سے جو تار آپ کو کھینچ کے دے دی گئی ہے, اس انرجی سے آپ سلوک کیا کر رہے ہیں. لیکن لائن مین بیچارہ تار لگا کے چلا گیا, آگے آپ کی مرضی ہے. اور اگر آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ ساتھ والے 10 گھروں میں بھی دے سکتے ہیں, یا اسی پورشن سارے فلور پہ دے سکتے ہیں, تو آپ کو اجازت ہے, آپ دیں. لائن مین تو اپنا کام کر گیا, ٹھیک ہے. آگے رہ گئی بات کہ جو کویشچن تھا کل کا کہ جی عرس پہ کل کسی نے بعد میں کہا کہ بابا جی فرماتے تھے کہ شہرت جو ہے وہ زہر قاتل ہے میرے لیے, اور مجمع لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم مجمع باز نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک شاہ صاحب نے میرے تک سوال پہنچایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت اختیار کر رہے ہیں, اور ساتھ مجمع اکٹھا کر لیا آپ نے اتنا عرس پہ, یا بابا جی کا, میں تو اس عرس کہتا ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں عرس کیا ہوتا ہے. بابا جی کے لفظ تھے قیامت تک, رہتی دنیا تک, 27 28 29 ذی الحج, رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہے, کوئی آ جائے. اب یہ جو آپ چل کے جاتے ہیں, آپ چل کے گئے, اگر آپ میں سے کوئی گیا, کوئی لاہور سے گیا, کوئی یو کے سے آ گیا, کوئی انگلینڈ سے آ گیا, امریکہ سے آ گیا, کوئی وہیں سے اٹھ کے آ گیا, کوئی وہاں سے بھی نہیں آیا, کوئی کہیں سے آ گیا. کچھ بابا جی کے پیار کرنے والے جو پاگل دیوانے ہیں نا, وہ بعد میں تو ادھر بھی کوئی مذہب بن جائے گا, یا کوئی رولز لاز اور محکمے آ جائیں گے, یا ملا اور گدی نشین اور پتہ نہیں کیا بن جاتے ہوتے ہیں بعد میں بن جائے گا. ابھی تو پاگل دیوانے جتنے ان کے ارد گرد ہے جو ڈائریکٹ ان سے بینیفیشری ہیں, اور وہ بینیفیشری ایک ٹریبیوٹ دینے جاتے ہیں. کوئی ریلیجن نہیں ہے, عشق کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, کوئی مذہبی عبادت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا, اور ایسا احسان کیا کہ کوئی آپ کے پاس اس وقت کوئی امید نہیں تھی, اور پھر آپ کو اس میں سے فائدہ ہوا, اور اس نے اس میں سے شکریہ بھی نہیں لیا آپ سے, اس نے آپ سے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا, تو پھر آپ اس کے لیے کیا کریں؟ آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ کو اگر آپ ذرا سے بھی فیئر ہیں, میں حلال زادے کا لفظ تو اس لیے استعمال کرتا کہ اف یو آر آنیسٹ, تو آپ اس محسن کے لیے کیا کر, کچھ بھی نہیں. آپ کا دل کا کیسے کھا ہوں میری بیگم کہتی تو کھان دے سوا کوئی گل نہیں آتی, تو بابا جی بھی کھا جاؤ. پھل کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے, سوائے صبر کے بڑا مشکل لگتا ہے. تو باقی سارے میٹھے پھل کھا کو جاتا ہوں. تو بابا جی کو بھی کھا جانے کو دل کرتا ہے, میں تو یہاں سے وہ کرنے جاتا ہوں. تو وہ یہی فیض ہے, تعظیم, ادب, رسپیکٹ, اور کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں. اور ان 3 دنوں کے لیے وہ سارے دیوانے, آج شاکر عزیر صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, آئی تھے. ویسے وہ عرس سیلیبریٹ کرتے ہیں, میں نے بار بار کہا 6 7 8 فیبرری کو انہوں نے انگلش ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. لیکن بابا جی کے جو اپنے لفظ تھے جو اسلامک ڈیٹس کے حساب سے, وہ یہی تھے. رہاں تک وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے, میں نے کسی کو نہیں بلایا. میں نے تو وہاں اتنے ماشاء اللہ پیارے لوگ ملے, جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے تھے, وہ کھینچ رہے تھے, مل رہے تھے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو شفا ملی. اب میں نے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی, اس لیے جان چھڑانے کے لیے. میری جان چھوٹی نہیں, بابا جی کہتے تو نے پھنس جانا ہے, مجھے لگا میں پھنس گیا ہوں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. تو لیکن یہ شہرت, بابا جی جو اپنی بات, بابا جی ہیں, وہ بابا جی ہیں, وہ فقیر ہیں, میں نہیں ہوں. تو وہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. اپنے دور میں وہ کئی بار بتانے بھی نہیں دیتے تھے, لیکن اس میسج کو وہ کہتے تھے جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ.
ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی ہم جیسے ہی پھیلاتے تھے, سٹیج پہ چڑھتے تھے, شاکر عزیر صاحب کمپیئرنگ کرتے تھے, میں اسپیچ کرتا تھا, اور سارے بھی بولتے تھے, اپنے اپنے ایکسپیرینسز بولتے تھے. اور بابا جی ہال میں کئی بار بیٹھے تھے, لوگوں نہیں پتا تھا کہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے. یا لوگ کئی بار پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے ہے, بس وہ ایک کسی نے بتایا, آپ کر لیں, ٹی وی پہ سنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور بابا جی نے, میرا سوال ہے پوری دنیا والوں سے اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے, ان کے جو قریبی تھے, کئی دعوے دار تھے, بابا جی اس وقت ہی کہتے تھے کہ یہ بعد میں سارے اس کے دعوے دار بن جائیں گے, گدی نشین اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سجادہ نشین اور کیا بن جاتے ہیں, وارثین. ویسے عشق کا کوئی وارث نہیں ہوتا, لیکن تم سارے وارث ہو. ویسے تم سارے جب آتے ہو تو مریض ہوتے ہو, جاتے ہو تو ڈاکٹر ہو, تم سارے مست ہیلرز. لفظ ہی انہوں نے دیا تھا, اسی لیے کہ شفا کا میسج عام کرو. شفا تو اللہ نے دینی ہے, اسی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ شفا مل جانے والا ہے, لیکن بہرحال آپ نے کام تو کرنا ہے, آپ نے یہ میڈیم بننا ہے. تو اس میں بابا جی یا کوئی بھی اللہ کا بندہ, اس کا ذاتی مجمع لگانا مقصد نہیں ہوتا. اور ملامتی جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے الٹی سیدھی حرکت کر دیتے ہیں کہ لوگ ان سے پرے رہیں, کہ انہیں چھپ کے کام کرنا ہوتا ہے. معاشرے میں وہ ضرورت مند تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اللہ کا تو گاہک ہی کوئی نہیں ہے, حق تک تو پہنچنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کس کو کھانسی آ رہی ہے, کھانسی کس کو آ رہی ہے, دعا کر کے پانی پی. تو ان لوگوں کے نصیبے میں ہوتی ہی ملامت ہے. اس میں بھی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو خانقاہی نظام ہے ہمارا, تو اصل سسٹم ہی, ہماری یونیورسٹی, ہماری ٹیچنگ, ہماری تربیت کا, ہمارا جو معاشرے کی پوری جو بنیاد تھی, وہ ساری تھی ہی خانقاہی نظام سے. اس کی روح رواں تھی. ملا کا کنسیپٹ یا کسٹوڈین کا کنسیپٹ, یا وہ ویڈیو جو آج آپ نے شیئر کی ہے میرے سے, اس میں ڈال دینا. وہ بندہ مست ہے, ان لوگوں کو مست کہا جاتا ہے, ننگا ہے, الف للہ ننگا ہے. اور میرا خیال ہے یہ کراچی یا حیدرآباد کی لینگویج مجھے لگ رہی ہے, اردو بول رہے ہیں لوگ, سٹی, آئی ڈونٹ نو کہاں کا واقع ہے وہ. تو وہ الف للہ ننگا ہے. اور کوئی ہمارے لوگ, اس ویڈیو میں مجھے جو میسیجز نظر آئے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں, اس کی تو یہ حالت جس نے بھی کر دی, وہ پیدائشی ایسا ہے یا وہ اب ہو گیا ہے, مرد, جوان مرد, وہ ننگا پھر رہا ہے سڑک پہ. اور اس کو ویڈیو بنانے والے بہت ہیں. کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ وہ اس حالت تک اگر پہنچا ہے کیوں پہنچا ہے. although I know there are different factors in different cases, یا وہ اپنے, لیکن پھر اس کے بعد جو وہ میسیج دے رہا ہے یا اللہ اس کے ذریعے پھر کنوے کر رہا ہے, میں تو اسے کچھ اور سمجھتا ہوں. ساروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر گیا ہے, اور اس مسجد کے بڑے خوبصورت شیشے کے دروازے ہیں, اور اس نے اپنے سر کے ساتھ وہ سارے شیشے توڑے ہیں, اور وہ لہو لہان ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ قرآن مجید والی الماریاں ہیں, ان کے اوپر شیشے ہیں. وہاں پہ ایک دو بندوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کو اپنی طرف سے ڈانٹنا چاہ رہے ہیں, ڈرتے ہوئے کوئی قریب نہیں جا رہا کہ وہ یہ قرآن مجید ہے کہ شاید یہ کوئی بے حرمتی کرے گا. اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن اس نے ان الماریوں کے شیشوں کو پھر سر سے توڑ دیا. توڑ دینے کے بعد وہ نیچے اترا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں پولیس بلاؤ, پکڑو یہ وہ. ایک بوڑھے بابا جی کہہ رہے ہیں یہ ناپاکی پھیلا رہا ہے. پتہ نہیں ناپاکی پہلے ہوئی تھی یا کیا تھی. اس کے بعد وہ محراب میں گیا ہے, وہ کسی اور جگہ نہیں گیا. وہ محراب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, امام کے مصلے پہ گیا ہے, اور لہو لہان حالت میں وہ اس مصلے پہ, یعنی نماز ہو چکی ہے تقریباً, مسجد خالی ہے, نماز پڑھ لی, جو فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے, تو مسجد سے آپ باہر ہی نکل جاتے ہیں, تو چند لوگ ہیں کہیں, تو وہ اس محراب والے جگہ پہ, اسی جائے نماز پہ, کسی سائڈ پہ نہیں ہوا, اور بھی جگہ ہے, جائے نماز پہ وہ بیٹھا ہے باہر کی طرف فیسنگ, ٹانگیں اس کی کر کے, اور بالکل بے پرواہ لوگوں سے, وہ لہو لہان حالت میں وہ بیٹھا رہا ہے. اور کوئی میسیج ہے, شاید اپنے طریقے سے, یا اللہ اس سے دلوا رہا ہے, یا وہ پاگل ہے مستی کی حالت میں, کیا ہے. شکر ہے لوگوں نے اسے آگ نہیں لگا دی, کوئی یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی بلیسفیمی کر رہا ہے یا کوئی نان مسلم ہے, کیا کر رہا ہے, اس کی کوئی حالت ہے. لیکن اس نے شیشے ہی کیوں توڑے, الماریاں کیوں توڑیں قرآن مجید جن میں بند تھا. مسجد سے کیا میسیج جانا چاہیے تھا, شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. اور مسجد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ نماز قائم یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اللہ کو, جس اللہ کو مانا ہے, اور جو ابھی اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے, اپنی طرف سے ثابت کر رہے تھے کہ ہم تیری ہر بات مانیں گے, تو جو ہی ہم دنیا داری میں نکلے ہیں, تو اب اس نماز کو قائم رکھنے کا وقت ہے. تو ہم باہر مخلوق خدا سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں اللہ یاد رہے, ہمیں خدا یاد رہے کہ یہ اس کی مخلوق ہے, اور ہم نے اس سے زیادتی نہیں کرنی. کم از کم
عدل کرنا ہے, کم از کم انصاف کرنا ہے. اس کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے, اس کا میرے سے جو بھی ریلیشن ہے, یہ ڈاکٹر ہے, پیشنٹ ہے, کسٹمر ہے, شاپ کیپر ہے, یہ میرا فیلو سٹیزن ہے یا کوئی آؤٹ سائڈر ہے, یہ کسی بھی رنگ, نسل, مذہب, جنس ہے, ہجڑا ہے, یہ نیک ہے, بد ہے, لیکن میرے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو ڈیل کرتے ہوئے مجھے خوف خدا رہے, مجھے اللہ کا احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ قائم نماز ہے. چاہے وہ میری بیوی ہے, بچہ ہے, عورتیں ہیں, مرد ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, مظلوم ہیں, کمزور ہیں, طاقتور ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے علماء سے لے کے نیچے تک کہ ہم لوگ طاقتور کے سامنے عاجزی دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور عاجز جو ہے اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. یہ انٹائرلی اپوزٹ ہو گیا ہے. فرعون سے اس سے بڑا فرعون بن کے بات کرنی ہوتی ہے, تب وہ اس کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ تم اللہ نہیں ہو. یہ بھی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. اس کو یاد کرانا ہوتا ہے, ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے کہ تم اللہ نہیں ہو, اور مظلوم کو حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ یار پریشان نہ ہو, اللہ ہے, غم نہ کر, دن پریشانی کے ہیں بہت ہی کم, انما العسر یسرا, یار تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے, بس ابھی دیکھو چند دنوں میں بہار آئی کہ آئی. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کہ ہم طاقتور کے سامنے عاجزیاں شو کر رہے ہیں, چاپلوسیاں کر رہے ہیں, خوش آمدیں کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں, اور برائی کو برائی تک نہیں کہہ رہے بلکہ اسی میں شامل ہو کے اسی پیرامیٹر پہ. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے بڑے, اگر کبھی ہم جیسے بچے یا کوئی کہہ دیتے نا فلاں تو بہت امیر انداز گاڑی ہے, یا ہمارے شہر میں کہ ایسے ہے, تو ایک بڑا عام فکرہ بولا جاتا تھا کہ پیسہ تے کنجراں کو بھی بہت ہوتا ہے. اور پیسے دی کہڑی گل ہے, پیسہ تے کنجراں کو بھی بہت ہوتا ہے. میں ایک بار یہ 2-4 بار لفظ سنا تھا, ایک بار میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ جی کنجر کسے کہتے ہیں, کنجر کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاس کسی نے کہہ دیا کہ گاؤں بجانے والے, ہنس کے اپنی طرف سے میری کریکشن کی, اور گاؤں بجانے والوں نے, میرے والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا نہیں, وہ تو مجبور لوگ ہیں. بیٹا یہ دنیاوی مال و دولت کے لیے اپنی عزت نفس بیچ دینے والے, اپنی عزت نفس کا سودا کر لینے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپوزٹ چلنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو چھوڑ کے اپوزٹ کھڑے ہو جانے والے, بیٹا وہ کنجر ہوتے ہیں, بغیر مجبوری کے جو ہوتے ہیں. جب میں اس پیرامیٹر پہ اب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ساروں کے پاس ہی بہت پیسہ نظر آتا ہے. تو میں نے کیا مجمع لگانا ہے, یہ میسیج ہے پیار کا, سورہ رحمان کا, دعا کا, کوئی کر لے اور آگے کرائے. میرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ روحانیت مانگ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بھی میرا میسیج یہی ہے, روحانیت ہے یہ سیلف ایکسپیریمنٹ. بابا جی کہتے ہیں ذاتی تجربے کا نام ہے. آپ اسے 7 دن سن لیں, آگے بتائیں. یہ مخلوق خدا یہ آپ کی ٹریننگ کر دے گی, آپ کو آپ کی پہچان کرا دے گی, آپ کو پتہ چلے گا. سب سے مشکل دعا اپنے آپ کو کرانی ہوتی ہے. بار بار آپ سلپ ہوں گے, بار بار آپ ٹوٹیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے. ہاتھ ڈالنا ہے تو اپنے گریبان پہ ڈالا کریں, واقعی وہاں خدا سب سے قریب ہے. پیار بن جائیں. تشریح میں کیا دوں گا آپ کو, میں نے ابھی انگلش میں جو ویڈیو آپ کو ریکارڈ کرا دی میسیج, وہ یہی ہے میسیج. اس کو اردو میں, پنجابی میں نے کئی طریقے سے کہا, انگلش میں کچھ دوستوں کا تھا, میں نے اسے کر دیا. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے, نہ میرے گرد جھمگٹا لگانے کی ضرورت ہے, لیکن اس میسیج کی شہرت عام کر دیں, اس میسیج کو جتنا پھیلا دیں, ٹھیک ہے. ہو سکے تو اپنے اندر کے منافق کو مارو.
سب سے مشکل کام ہے. منافق کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. کافر مسلمان ہو سکتا ہے. یہ میں ٹرمینالوجی بول رہا ہوں، میں مذہب نہیں بول رہا، جو عام ٹرمینالوجی ہے ہماری. اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں. آدم کی ساری اولاد آپس میں بہن بھائی ہوتی ہیں، اب اکٹھے ہو جائیں ایک فیملی کی صورت میں. اس گلوب کو، اس گھر کو، یہ زمین کو آپ یہیں جنت بنا سکتے ہیں. نہیں تو آپ کی مرضی ہے بھائی. میں نے اور کتنے طریقوں سے کہنا ہے، میں نے تو کہہ دیا. علم القرآن خلق الإنسان علمه